شفیعنا صلی علی محمد۔ انبیاء میں سب سے اعلیٰ سب سے برتر کون ہے؟ انبیاء میں سب سے اعلیٰ سب سے برتر کون ہے؟ جس پہ شیدا حق تعالی ہے وہ دلبر کون ہے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ الی یوم الدین۔ احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا، اما بعد۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمت نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ آج کا جمعہ کا خطبہ وضو، غسل اور تیمم کی فضیلت کے متعلق ہے۔ چند قرآنی آیات احادیث جو خطبے میں پڑھی جائیں گی ان کا مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو علم و عمل عطا فرمائے۔ ہمارے مذہب دین اسلام میں جہاں کفر، شرک، حسد وغیرہ سے اندر کو پاک رکھنا ہے یہ تعلیم، ایسے ہی ظاہری پاکی کی، کپڑے کی پاکی، جسم کی پاکی، جگہ کی پاکی، گھر کی پاکی۔ آج ہم باہر دیکھتے ممالک میں ہمارے اسلام کی وہ لوگ تعلیم ہوتی ہے۔ آپ کئی لوگ باہر جا کے آ چکے ہیں، امریکہ، لندن وغیرہ، ہماری چیزیں ان کے پاس آ گئی اور ان کی لاپرواہی، گندگی دیکھیے اب، اور سٹی میں 80% 80% نہ رستے صحیح نہ گھر صحیح، اور ہماری صفائی، وقت کی پابندی وہ لوگ لے کر ترقی کر رہے ہیں۔ تو اسلام سکھایا ہے، فی الحال اس میں یہاں پر وضو غسل کی بات ہے، وہی آیات میں کر کے دعا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے عبادت ہے نا بھائی، ہم پیدا عبادت کے لیے، عبادت کے لیے بڑی پاکی غسل بھی ضروری ہے، چھوٹی پاکی وضو بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دو کے لیے مجبوریات آ جائیں تو آخری تیمم کی ہے، مگر عبادت چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کہ اے ایمان والو، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھو لو اور ٹخنوں سمیت پیر دھو لو اور سر کا مسح کر لو۔ اب یہ چار چیزوں کو دھونے کا حکم ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو میں چار فرض،
قرآن چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخلوں سمیت پیر دھونا. چونکہ حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا نیت پر ہے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک نیت بھی ضروری ہے. اور قرآن میں جو ترتیب آئی ہے، پہلے چہرہ دھونا، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح، پھر پیر دھونا، تو فرماتے ہیں ائمہ، دوسرا ائمہ کہ ترتیب جو قرآن میں آئی ہے یہ بھی فرض ہے. ہم ویسے پہلے چہرہ دھونا، ہم بھی ویسے دھوتے. ہمارا امام ابو حنیفہ بھول کے آگے پیچھے ہو جاتا، ائمہ بہت نہیں. قرآن میں پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد ہاتھ دھونا، اس کے بعد سر کا مسح، پیر دھونا. اگر یہ آگے پیچھے کرتے وضو نہیں ہوتا. اس طرح امام شافعی احمد کے بعد 6 فرض ہو گئے، 4 یہ، 2 ایک نیت، ایک ترتیب. سبھی ترتیب میں کرتے ہیں، فرض ہے، ائمہ میں سنت ہے. پھر آگے ماتا اللہ قرآن کی آیت ہے آج خطبے کی، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم جنابت میں ہو، تم کو غسل کی حاجت ہو، تو خوب طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو، یعنی غسل کرو. سر سے پیر تک دھونا، سر سے پیر تک دھونے کو غسل بولتے ہیں. یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ نزدیک 3 فرض ہیں. کلی کرنا ہے اس طرح کہ حلق بھی جائے، ناک میں نرم حصے سے پانی پہنچانا، اور سر سے پیر تک پورا جسم دھونا ہے. اور امام احمد شافعی نزدیک نیت بھی ضروری ہے، چونکہ بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا انحصار نیت پر ہے. تو ائمہ فرماتے ہیں امام شافعی، امام احمد کہ دل سے غسل کر پاک کرنے کا ارادہ نیت کر کے غسل کرنا. اب یہ ہے کہ وضو گھٹوں ہاتھ دھونا، 3 کلی کرنا، مسواک کرنا، 3 بار دھونا ہر وضو کو، یہ مصنوعات ہیں. جسم غسل میں شرط اعضاء وضو میں کہیں بھی بال برابر جگہ سکی نہیں رہنا، رگڑنا، اس لیے رگڑنا ملنا، اور کوئی ایسی چیز چمڑے پر نہیں رہنا، جلد پر، کہ جس سے پانی جلد اور چمڑے تک نہ پہنچ سکے، اسکن تک. پینٹ لگا ہوا ہے، ناخنوں ڈامر لگا ہوا ہے، پانی نہیں پہنچ رہا تو وضو نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا ہے. اب بزی میں پینٹ ہو رہا ہے، دیکھ دیا ہے وضو نیچے پینٹ لگا ہوا ہے. اب پھر پورا دھونا ضروری نہیں ہے، جتنی جگہ پینٹ ہے اتنا دھو لینا، بس نکالنا دھو لینا. یہاں ناخن لگا ہوا ہے نکال دو. غسل میں بھی ایسی ہے، غسل اور وضو میں علماء میں ملنا ہوا ہے، ملنا ضروری ہے. کہیں سوکھا رہا تو بات مت کرنا. اور پیشاب پیخانے کی راہ سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا جسم یا کان وغیرہ سے پیپ اور خون نکل کر بہنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے وضو. اور کسی چیز کے سہارے سے سو جانا، بیٹھے بیٹھے ایسا سو گئے، ایسا سو تو نہیں اٹھتا وضو. آپ بیٹھے ہوئے نیند لگ گئی تو وضو نہیں اٹھتا، سہارا لے کے سو گئے تو نیند چلے گا. اور نماز میں آواز سے ہنسنا، خالی گھر میں آپ نماز پڑھے، بچے بیوی کو دل لگی کرے، آپ ہنسی آئی، خالی منہ مسکرائے، نہیں ٹوٹتا وضو. اگر آواز نکل گئی قہقہ، گیا وضو، آپ وضو گیا، نماز بھی گئی آپ. اور بے ہوشی، قے ہونا، اس سے بھی ٹوٹتا ہے. اور جو ہے مباح فاحشہ ہے، اور جو ہے قہقہ ہے، اور نشہ مستی کسی ساری چیز سے ہو، اور جنون سے بھی وضو ٹوٹا تھا. جنون ہے کسی کو، شروع ہوتے کیا وضو سے. اور غسل میں 5 چیزیں ہیں. ایک تو انسال، اب سب لوگ سمجھتے ہیں بڑے لوگ، شہوت سے مادہ خارج ہونا ہے. دوسرے وطی ہے، میاں بیوی کا معاملہ، اس سے بھی غسل لازم ہوتا ہے. تیسرے احترام، نیند میں جو ہوتا ہے معاملہ، اس سے بھی ہوتا ہے. یہ 3 تو مردوں کے لیے ہے. اس حالت کو جنابت کیا کہتے ہیں. حدیث میں آیا جس گھر میں جنوبی ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے، حتی الامکان جلدی نہ لینا. اور 5 میں 2 اور ہیں. ایک تو حیض موقوف ہونا، ہر مہینہ جو خواتین کا ہوتا معاملہ، جہاں ختم ہوا وہاں نہانا فرض. جو نفاس ہے، ڈیلیوری کے بعد جو ہوتا ہے معاملہ، کم سے کم مدت 1 دن، آخری 40 دن. یہ حیض کی مدت ماہانہ،
کم از کم 3 دن آخری 10 دن یہ بہت ضروری ہے. تو طریقہ کیا ہے وضو کا؟ تو کرتے ہیں. غسل کا کیا ہے؟ پہلے جسم میں جہاں جہاں ہے جہاں پر بھی گندگی صاف کرنا، طہارت دینا، پھر پہلے وضو کرنا تو کلی ناک ہو جاتا، پھر سر سے پڑتا دھونا ہے. اگر وضو اور غسل کے لیے پانی نہ ہو، یہ پانی موجود ہو، یہ ایسی بیماری ہو کہ بیماری بڑھ سکتی ہے، ڈاکٹر بولے یہ پانی موجود سفر میں پیسے سے مل رہا، پیسے نہیں ہے. یہ پانی قریب میں کہیں ہے، رستے میں کوئی درندہ ہے، شیر ہے، کوئی دشمن ہے جو آپ کو مارنے والا ہے، ان تمام صورتوں میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے. بلا وجہ سردی ہو رہی بول کے دیتا ہے. تیمم میں 3 فرض ہے، یہ یہاں پر آیا نا، آگے آیا، اسی آیت میں آ گیا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، سفر میں ہو، او جاء من النساء، عورتوں میں جاگے آئے ہو، او لمستم النساء، جاگے آئے ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا، یہ تمام صورتوں میں پانی نہ پاؤ، فتیمموا، تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وارجلکم الی الکعبین، چہرے پر اور کونے میں مسح کرنا. مٹی اور جن سے مٹی کی تمام اقسام، چونا، ریت، گیرو، سرما، تمام سے تیمم جائز ہے. جو اشیاء جن سے مٹی ہو، مٹی کی اقسام سے ہوں، یہ چنا ہے. دیکھیے مکہ مسجد میں اوپر تک کلر مار دیے، بیکار ہو گئی دیوارہ، چنا رہا تو اوپر سے وہاں تک پورا پینٹ مار دیے، تیمم نہیں ہوتا. یہ چنا ہے، تیمم کر سکتے ہیں، پاک صاف ہے. چنا مٹی کی قسم ہے. تو ایسے جو جن سے مٹی ہے ان پر دھول جمی ہوئی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں تیمم جائز ہے. اور جو اشیاء جن سے مٹی نہیں ہے، یہ کولر رکھا ہوا ہے لوہے کا ہے، پلاسٹک لگا ہوا ہے، وہ جوتوں کا ڈبہ ہے لوہے کا، یا لکڑی کا صندوق ہے، جن سے مٹی نہیں ہے، ان پر تیمم جائز نہیں. اگر ان چیزوں پر دھول جمی ہوئی ہو، کار کھڑی ہوئی ہے آپ کی، دھول جمی ہوئی ہے، صندوق رکھا ہوا ہے، دھول جمی ہوئی ہے، یا کوئی کولر رکھا ہوا ہے، مٹی دھول جمی ہوئی ہے، اگرچہ وہ جن سے مٹی نہیں ہے مگر دھول جمی ہوئی ہے مٹی، ان پر تیمم جائز ہے. ان میں نہیں ہے ہاتھ مار کے رگڑا ہونا. دیکھیے پہلے پہ پورا ہاتھ پھیلنا اور سیکنڈ پر پورے دونوں ہاتھ سمیت کونیوں کو اچھا رگڑنا. اور ذراسے میں نہیں ہے اسلام میں. سردی بولے گی کہ مسخرہ بنا ہے، سردی ہو رہی بولے تیمم کر لی، یوں بولے گی تیمم کرے، نہیں ہوتی نماز ہوتی نہیں. شرائط ہے، پانی نہیں رہنا، یا پانی موجود ہے، ڈاکٹر بولا ہے پانی لگنے سے بیماری بڑھتی ہے تو بھی جائز ہے. اچھا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم ٹوٹ جاتا، پیشاب پیخانہ وغیرہ. اس کے علاوہ شرط جو ہے ختم ہو گئی، یا وضو ختم ہو گیا تو بھی جزا کی شرط کیا ہے؟ پانی نہیں ملنا. پانی آ گیا، گیا تیمم. آپ وضو کر کے پورے شہر میں پانی نہیں ہے، عصر کی رکعت مان لی ہے، نل کھل گیا، آواز آ رہی، پانی آتے تیمم ٹوٹ گیا آپ کا. تیمم ٹوٹ، نماز پھر وضو کر کے آنا. یا عذر کیا ہے؟ بیماری ہے، بیماری ختم ہو گئی، تیمم ٹوٹ گیا. سب چیزیں آسان ہیں. اکثر لوگ دیکھتے نہیں، آدھے کارخانوں سے ڈامر لگا ہوا، پیر کو خوب لگے ہوئے، پینٹ لگا ہوا ہے، پڑھ رہے بیچارے، کئی وقت بولے بولو بول کے، تو ہے تو نکالنا پینٹ، اچھا پینٹ نکالنا. اور خاص بات ہے، سرکار کی حدیث ہے، یا معاشر المسلمین ان ھذا یوم جعل اللہ عیدا فاغتسلوا، اے لوگوں، یا جمعے کا دن ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس کو عید مقرر کیا ہے. جمعے کے لیے سرکار نے عید فرمایا ہے. جمعہ علماء نے عید عین سے افضل ہے، اور ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے. تو خاص جمعے کو غسل کرنا سنت ہے ہمارے پاس. وہ اتوار کو وہ لوگ کرتے یہودی عیسائی، اصل جمعے کا دن غسل کرنے کا ہے. ہم آ رہے پیر کو پورے پریس کارخانے کا لگا ہوا ہے، دھول لگی ہوئی ہے، دھوئے بھی نہیں، پڑھ لے نماز. تو خیال رکھنا، جمعے کو صفائی کرنا، جمعے کو غسل کرنا، ادھر لگانا ہے. مرد آدمی کے لیے کپڑا سلا ہے تو کپڑا ٹخنے سے اونچا ہونا ہے، نہیں تو نماز مکروہ ہوتی. اب بولتے بھائی لوگ، ہاں بولتے آواز نہیں. مستقل طور پر مرد کے لیے کپڑا ٹخنے سے اونچا ہونا سنت ہے. ڈھاک کے بڑے نماز مکروہ ہوتی. کئی بار بولے بعد بھی وہ لوگ پائندہ پہن جاتا، اللہ تفیظ دے.
تو باتیں بس یہ آج یہ خطبے کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، رسول اللہ فرمائے پاکی آدھا ایمان ہے. اور کریے آپ اسلام میں کتنی اہمیت ہے. آج دوسری قومیں ترقی کریں پاکی صفائی سے. دیکھیں دنیا جا کے دیکھیے، آپ حج کر کے آئے، آپ لوگ جا گئے پرسوں، کئی لوگ گئے ہوئے، پوچھیے آپ کیا سلیقہ ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں پاکی آدھا ایمان ہے. اللہ فرمائے اور فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے وضو نماز نہیں ہوتی. ولا صدقۃ من غلول، اور حرام کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. اور حدیث میں آیا ہے جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے سر پاک ہو جاتا ہے، اور پیر دھوتا ہے ٹخوں سمیت پیر معاف ہو جاتے ہیں. تو آپ پاک ہو جاتے ہیں ہر نماز میں گندگی. سکر مایا غور کرو، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو، پانی کی نہر ہو، روزانہ کوئی 5 مرتبہ غسل کرے، کیا ہوگا؟ میں یا رسول اللہ پھر اس پر میل رہے گا نہیں، پاک رہے گا. حضور نے فرمایا یہی ہے نمازی کا حال. 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے ایسے ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. جو ہم سے غلطیاں ہو جاتے ہیں، بھول کے کچھ کسی غیبت کر دی ہے، کچھ جھوٹ بول دی ہے، کسی کا مذاق اڑا دی ہے، جو چھوٹے غلطیاں ہوتے ہیں یہ وضو و سر سے چلے جاتے ہیں. بڑا گناہ رہا تو توبہ ضروری ہے. قتل، زنا، شراب، چوری، یہ بڑے گناہ رہے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے. باتیں موسی ہیں. آپ لوگ جمعے میں خیال رکھیے، اکثر بہت میں لوگ سونے کی انگوٹھی پہنتے، مرد کے لیے سونا حرام ہے. حضور فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونے کو حلال کیا ہے، اور میری امت کے مردوں کو حرام کیا ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے سونے کی انگوٹھی چاندی کی پہن سکتے ہیں، مرد کے لیے سونا حرام ہے. اور فقہ لکھے ہیں کہ قاضی اور حاکم کے علاوہ اور لوگوں کے لیے بہتر افضل یہ ہے انگوٹھی نہ پہنے. افضل یہ ہے انگوٹھی، اب آپ کو شوق یہ پھرے ہوئے عورتیں سجتی نہیں، دلہا نہ بنتے. یہاں پہ ایک دار، سر پہ، یہاں پہ گلے میں ایک زیور، ہاتھ میں یہ 4 انگوٹھیاں. ارے کیا ہو گیا؟ ہاتھ کی مہندی لگی ہوئی ہے. مرد آدمیاں ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت ہاتھ کچھ بڑھائی، دیکھی مہندی نہیں ہے، ہاتھ کھینچے. فرمایا حضور نے عورت اور مرد کے ہاتھ میں فرق ہونا، عورت کے ہاتھ میں مہندی ہونا معلوم ہونا عورت کا ہاتھ ہے، یا مردہ بھی عورت بجا رہے ہیں، مہندی لگا رہے ہیں، مہندی لگا رہے، انگوٹھیاں پہن رہے، گلے بھی پہچان رہے لوگ، گلے میں کیا تو ہاتھ میں کھڑا کر رہے ہیں. اب ایک باقی کان میں باقی ہے، ایکٹر وہ بھی ڈالتے. اب یہاں ایک ڈالو، گلے میں ڈالو، کام ختم. اب باقی کیا ہے؟ قیامت کی علامت میں آیا مرد بھی عورتوں کی لباس کے. حدیث میں حضور نے فرمایا اس عورت پر لعنت کی گئی ہے جو مرد کی مشابہت اختیار کرے، اور اس مرد پر لعنت کی گئی ہے جو عورت کی مشابہت اختیار. یہاں حدیث میں آیا ہے کہ بھول کے عورت کی جوتی بھی نہ پہنے، زنانی جوتی بھی نہیں پہننا، حتی الامکان احتیاط کرنا. باتیں موسی ہیں، سننا کوئی مشکل ہے، سننا عمل نہ دے. اللہ ہم کو نماز کی پابندی دے، اور وضو غسل صحیح ہو، تیمم صحیح ہو، اتحاد محبت ہو، اور تمام دنیا کے کفار مشرکین، یہاں کے مشرکین سے شر سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی ہمارے گھر حفاظت فرمائے، ایک انہیں کر دے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جتنا سنیں اور سنائیں اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم ربنا، یا اللہ سرکار دعا ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، مقاصد پورے فرما، دعائیں فرما، ہر گناہ سے اور دنیا ہر فتنہ بچا، ہر نیکی عطا فرما. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.